پھر خصوصی اجتماع لگتے ہیں. کب لگتے ہیں؟ 27 رجب کی رات. 27 رجب کی رات میں عبادت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، خصوصی اجتماع لگاتے ہیں، واعظ و نصیحت کی مجلس. یہ سب بالکل درست نہیں ہے. مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے وہ شب یقیناً تمام راتوں سے نہایت فضیلت والی رات تھی، لیکن اس میں اور دوسری فضیلت والی راتوں میں یہ فرق ہے کہ شب معراج میں کسی قسم کی کوئی عبادت ثابت نہیں. اس میں عبادت سے متعلق ایک حدیث ہے جسے محدثین نے من گھڑت اور خود ساختہ قرار دیا ہے. اسی طرح نوافل کی جماعت کرائی جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ فقہ حنفی کی رو سے نوافل کے لیے اہتمام کر کے لوگوں کا جمع کرنا، اجتماع ہونا مکروہ ہے. تو تہجد، صلاۃ التسبیح وغیرہ کی جماعت فقہ حنفی کی رو سے اسی لیے مکروہ ہے. پھر مساجد میں چراغاں ہوتا ہے. مسجد میں نمازیوں کی ضرورت سے زیادہ روشنی اسراف اور حرام ہے. اسراف چراغاں کرنا نمازیوں کی ضرورت سے زائد ہے، اس لیے یہ بھی اس کے حکم میں داخل اور یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے کنڈے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدی کامیابی کس چیز میں رکھی؟ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت میں رکھی. تو انسان کامیابی کو اللہ کی عبادت سے اور اس کی رضا سے حاصل کرتا ہے. یہی کوشش کرتا ہے نا کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ عبادت حقوق العباد کے زمرے میں ہو، چاہے وہ عبادت حقوق اللہ کے زمرے میں. حقوق العباد کیسے عبادت ہے؟ کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ، کسی کو اچھی بات بتا دینا صدقہ، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ہمسائے کے حقوق ادا کرنا. یہ سب کیا ہے؟ بہترین کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت، اللہ کی رضا اور عبادت کرتا ہے انسان. کس لیے کرتا ہے؟ کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے. مگر انسان کی کامیابی شیطان کو اچھی نہیں لگتی. شیطان کو اچھی نہیں لگتی. جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے نا تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ گناہگار انسان جب ندامت کے آنسو بہائے گا، کیونکہ گناہ کر لیا، اب اسے جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ تھا، احساس ہو جائے گا. جیسی احساس ہوگا یہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے گا. تو رب کیا کریں گے؟ رب اس کو معاف کر دیں گے، پاک صاف کر دیں گے. شیطان سوچتا ہے کہ میری تو ساری محنت رائے گا چلی جائے گی. تو انسان کو وہ ایسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے کہ جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو میرے لیے ثواب کا کام ہے. پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اس کام کو ثواب کا کام سمجھ رہا تھا. شیطان مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، میں نے اب اس کو صحیح دھندے پر لگایا، کیونکہ اب یہ توبہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس نے اس کام کو ثواب سمجھ لیا، اجر سمجھ لیا. تو اس کے ارتکاب پر انسان کو جب توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی تو وہ کون سا ایسا کام ہوگا؟ وہ گناہ ہے بدعت کا. بدعت، جی ہاں بالکل، بدعت بہت ہی سنگین گناہ ہے. کیونکہ بدعتی کیا سمجھتا ہے؟ بدعتی سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، بڑی نیکی کر رہا ہے. وہ اپنے عمل کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، تصور بھی نہیں کرتا، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو بدعتی کیا ہوتا ہے؟ سب سے جو بڑی محرومی ہے نا بدعتی کی، وہ یہ ہے کہ وہ توبہ سے محروم ہے، وہ توبہ نہیں کرتا. تو انہی بدعات میں سے ایک بہت ہی قبیح قسم کی ایک رسم ہے، وہ ہے کنڈوں کی رسم، جو 22 رجب کو منائی جاتی ہے. یہ بغض صحابہ، توہین صحابہ پر مبنی رسم ہے. دشمن جو ہیں، صحابہ کے دشمن جو ہیں، ان کی ایجاد کردہ یہ رسم ہے. اب کنڈے کیا کرتے ہیں؟ عورتیں نہا دھو کر، باوضو ہو کر، خاص طریقے کے مطابق پوریاں، میدے کی ٹکیاں بناتی ہیں، صاف چادر پر رکھتی ہیں، کوئی کتاب ہوتی ہے نظموں کی وہ پڑھتی ہیں. تو یہ رسم کرتی ہیں وہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رسم کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ کہاں سے ہوئی ہے؟ تو چلیے آج آپ کو کنڈوں کی
رسم کی ابتدا بھی بتا دیتے ہیں کب ہوئی اور کہاں ہوئی۔